السلام علیکم دوستوں، نالج کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے اور دیکھے جانے والا گیم کون سا ہے تو یقیناً آپ فٹ بال کا نام ہی لیں گے۔ جب فٹ بال کے ورلڈ کپ اور انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں تو شائقین کھلاڑیوں کے ناموں والی شرٹس پہنتے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی فٹ بال انٹرنیشنل ورلڈ کپ یعنی فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی میزبانی قطر کے ذمہ ہے۔ اس ورلڈ کپ کے لیے قطر میں روزانہ کئی لاکھوں کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ قطر نے ان میچز کے لیے ایسے گراؤنڈز بنائے ہیں جو پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی گراؤنڈز کے بارے میں بات کریں گے جو پوری دنیا کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں، اور یقیناً آپ کا بھی دل کرے گا ان گراؤنڈز کو دیکھنے کا۔ دوستوں، قطر کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کیونکہ تاریخ کا سب سے بڑا ورلڈ کپ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے۔ قطر نے انٹرنیشنل ورلڈ کپ کے لیے 8 گراؤنڈز تیار کیے ہیں جہاں 1 ماہ تک چلنے والے فیفا ورلڈ کپ کے میچز کھیلے جائیں گے۔ قطر کے بنائے گئے یہ تمام گراؤنڈز ایک الگ ہی انٹیریئر سے ڈیزائن کیے گئے ہیں جو عرب اسٹائل اور ہیریٹیج کی نمائش کرتے ہیں۔ ان اسٹیڈیمز میں 20 نومبر 2022 سے شروع ہوئے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی قطر کر رہا ہے۔ نمبر 1، لوسیل اسٹیڈیم۔ دوستوں، لوسیل اسٹیڈیم قطر کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے۔ اس اسٹیڈیم میں 80,000 لوگ میچ دیکھ سکتے ہیں۔ اس گراؤنڈ میں فیفا ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا جائے گا۔ قطر انتظامیہ کے مطابق اس میدان کو روشنی اور سائے کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ میدان عرب ممالک کی ثقافت، برتنوں، پیالوں اور آرٹ کی نمائش کرتا ہے۔ فائنل کے علاوہ اس گراؤنڈ میں 6 گروپ میچز اور سیمی فائنل کے ساتھ 3 ناک آؤٹ میچز بھی کھیلے جائیں گے۔ یہ اسٹیڈیم قطر کے کیپٹل دوحہ سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر نیو دوحہ نامی جگہ پر واقع ہے۔ قطری حکومت کا کہنا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے بعد اس اسٹیڈیم کو اسکولوں، دکانوں، کھیلوں کی سہولیات سمیت ایک کمیونٹی مرکز میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیڈیم کی 80,000 سیٹس میں سے زیادہ تر سیٹس ختم کر دی جائیں گی اور انہیں کھیلوں کے سامان میں استعمال کیا جائے گا۔ نمبر 2، مدینہ العلم اسٹیڈیم۔ دوستوں، مدینہ العلم نامی اسٹیڈیم کا ڈیزائن خاص طور پر اسلامی فن تعمیر کی جیومیٹری شکل سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ اس گراؤنڈ میں 40,000 تماشائیوں کی گنجائش ہے۔ یہ اسٹیڈیم متعدد معروف جامعات میں گھیرا ہوا ہے۔ مدینہ العلم اسٹیڈیم میں ماڈرن کولنگ سسٹم بھی لگایا گیا ہے۔ اس کے آس پاس بہت ہی خوبصورت سبزہ ہے اور اس کو بیسٹ آرکیٹیکٹ کی نگرانی میں اور فیوچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے تعمیر کیا گیا ہے۔ نایاب پت کی شکل کے اس اسٹیڈیم کی ابتدائی کیپیسٹی 40,000 سیٹس کی ہوگی جو کہ ٹورنامنٹ کے اختتام پر کم ہو کر 25,000 ہی رہ جائیں گی۔ اضافی سیٹس ترقی یافتہ ممالک کو عطیہ کر دی جائیں گی۔ نمبر 3، احمد بن علی اسٹیڈیم۔ دوستوں، احمد بن علی اسٹیڈیم جو 40,000 افراد کی گنجائش رکھتا ہے، یہ اسٹیڈیم اور اس کی آس پاس کی عمارت مقامی ثقافت اور روایات کے پہلو کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ اسٹیڈیم ریت کے ٹیلوں کی لہروں کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ اس میں صحرا کی خوبصورتی، نیٹو پلانٹس اور حیوانات کے ساتھ ساتھ مقامی اور انٹرنیشنل ٹریڈ کی عکاسی کرتے ہیں۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر یہ اسٹیڈیم الریان اسپورٹس کلب سینٹر میں تبدیل ہوگا، لیکن اس اسٹیڈیم کے 80% سے زیادہ بلڈنگ میٹیریلز کو ایز اٹ از رکھا جائے گا۔ احمد بن علی اسٹیڈیم تک پہنچنے کے لیے قطری انتظامیہ نے نئے دوحہ میٹرو سسٹم متعارف کروایا ہے اور ورلڈ کپ کے بعد اسٹیڈیم کی سیٹس بیرون ملک فٹ بال کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے عطیہ کر دی جائیں گی۔ نمبر 4، الشمامہ اسٹیڈیم۔ دوستوں، 40,000 سے زائد سیٹس کی گنجائش رکھنے والا یہ اسٹیڈیم خاص طور پر فیفا ورلڈ کپ کے میچوں کے لیے پہلی مرتبہ تیار کیا گیا تھا۔ اس کا ڈیزائن روایتی جالی دار عربی ٹوپی کیفا کی عکاسی کرتا ہے اور یہ اسٹیڈیم کوارٹر فائنل مرحلے تک سب میچوں کی میزبانی کرے گا۔ اس میدان میں ہر طرح کے ایئر کنڈیشننگ سسٹم کو لگایا گیا ہے۔ اسٹیڈیم کے اندر ٹھنڈے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے پورے گراؤنڈ میں آؤٹ ڈور ایئر کنڈیشن ٹریٹمنٹ سسٹم لگایا گیا ہے۔ اختتامی تقریبات کے بعد اسٹیڈیم کی سیٹس کو کم کر کے 20,000 سیٹس کر دی جائیں گی۔ یہ اسٹیڈیم قطری عوام کی خدمت کی حقیقی عکاسی کرے گا۔ اس اسٹیڈیم کے سب سے اوپر ایک ہوٹل بنایا گیا ہے۔ یہ اسٹیڈیم ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد طویل عرصے تک کمیونٹی کی خدمت جاری رکھے گا۔ نمبر 5، ڈیماؤنٹیبل شپنگ کنٹینر اسٹیڈیم۔ دوستوں، یہ اسٹیڈیم 974 کنٹینروں کو ماہرانہ انداز میں جوڑ کر تعمیر کیا گیا ہے، جس کی گنجائش بھی تقریباً 40,000 ہے۔ نمبر 974 قطر کے لیے بین الاقوامی ڈائلنگ کوڈ کی نشاندہی کرتا ہے اور یہ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے شپنگ کنٹینرز کی صحیح تعداد بھی ہے۔
یہ عارضی اسٹیڈیم سب سے زیادہ پائیدار میدانوں میں سے ایک ہے۔ اسے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں ڈیماؤنٹیبل ٹورنامنٹ وینیو کہا جاتا ہے اور روایتی اسٹیڈیم کے مقابلے میں اس کی تعمیر میں کم کنٹینٹ کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں ڈیولپرز کے لیے کھیل کے میدانوں کی تیاری کے لیے ایک بلو پرنٹ بھی ہے۔ نمبر 6، البیت اسٹیڈیم۔ دوستوں، البیت اسٹیڈیم کو بھی خصوصی طور پر فیفا ورلڈ کپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، جو الخور شہر میں واقع ہے، جو غوطہ خوری اور ماہی گیری کے لیے مشہور ہے۔ اس اسٹیڈیم کو بیت الشول کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ 60,000 کی گنجائش والے اس میدان میں پیچھے ہٹنے والے چھت کے نظام کے ساتھ جدید کولنگ سسٹم بھی موجود ہے، اس لیے شائقین آرام سے میچ دیکھ سکیں گے۔ یہ اسٹیڈیم فیفا ورلڈ کپ کے کچھ عام میچوں کی میزبانی کرے گا، جن میں افتتاحی میچ، 5 اضافی گروپ میچز اور کچھ ناک آؤٹ میچز بھی شامل ہیں، جبکہ ان میں ایک سیمی فائنل میچ بھی شامل ہے۔ ٹورنامنٹ کے اختتام میں آدھی سیٹس ختم کر دی جائیں گی اور دنیا بھر میں فٹ بال منصوبوں میں استعمال کی جائیں گی۔ نمبر 7، النور اسٹیڈیم۔ دوستوں، اس اسٹیڈیم کا ڈیزائن کچن سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے اور یہ الویکا سمندری سفر کے ماضی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ اس میدان میں 40,000 سیٹس کی گنجائش ہے اور قطر کے قدیم ترین آباد علاقوں میں سے ایک میں واقع ہے۔ اس میدان کی چھت کو جہاز کے حل سے مشابہ ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس میدان میں جدید کولنگ سسٹم بھی ہے، جبکہ اس میں پیچھے ہٹنے والی چھت بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اسٹیڈیم کو سارا سال استعمال کیا جائے گا۔ اس اسٹیڈیم تک پہنچنے کے لیے دوحہ میٹرو سسٹم لگایا گیا ہے۔ فیفا فٹ بال ٹورنامنٹ کے بعد اس اسٹیڈیم کی گنجائش 40,000 سے کم ہو کر 20,000 ہو جائے گی۔ نمبر 8، خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم۔ دوستوں، خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم 1974 میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ میدان ایشیائی کھیلوں، خلیجی عرب کپ اور FC ایشیائی کپ کی میزبانی کر چکا ہے، جبکہ سال 2019 میں فیفا ورلڈ کپ کوالیفائنگ میچوں کے ساتھ IAAF ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی میزبانی بھی کی تھی۔ اس اسٹیڈیم کو عالمی کپ کے لیے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور یہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کا پہلا اسٹیڈیم تھا جس نے گلوبل سسٹینیبلٹی ریویو سسٹم کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا۔ اس اسٹیڈیم کی دوہری محراب تعمیر کے بعد برقرار رکھی گئی ہے اور اب نیچے ایک وسیع چھتری کی طرف سے مکمل کیا گیا ہے۔ یہ چھتری ایڈوانس کولنگ سسٹم کا کام کرتی ہے۔ اس اسٹیڈیم میں بھی 40,000 سیٹس ہیں، جبکہ اس میں ایک نیا LED لائٹنگ سسٹم استعمال کیا گیا ہے اور یہ سسٹم اس اسٹیڈیم کو سب سے ایڈوانس بناتا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے نالج کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔